اسرا کا بھائی سرور ایک مال میں اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک مشل سامنے سے نظر آتی ہے۔ مشل اسرا کے بھائی کی پرانی کالج فیلو نکلتی ہے۔ وہ دونوں آپس میں جب ہیلو ہائی کرتے ہیں تو اسرا کی بھابھی مشل کو پہچان جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ تو اسرا کی نیبر اور اس کی فرینڈ ہیں نا۔ مشل ان کو بتاتی ہے کہ فرینڈ تھی پر اب نہیں ہوں، اور وہاں کھڑے کھڑے ہی ساری سٹوری بتا دیتی ہے کہ کیسے اسرا نے اس کے اوپر الزام لگا دیا اور ان کو راتوں رات گھر چھوڑ کے جانا پڑا۔ سرور کہتا ہے کہ میری بہن اسرا ایسی ہے تو نہیں کہ وہ کسی پر بلا وجہ کا الزام لگائے، بلکہ وہ بہت ہی اچھی ویل مینرڈ اور سادہ لڑکی ہے، وہ کسی پر بھی الزام نہیں لگا سکتی۔ مشل بتاتی ہے کہ میں تو الٹا اس کو سلطان کے دل میں گھر کرنے کے طریقے بتاتی رہتی تھی کہ کس طرح وہ سلطان کو تھوڑا اگنور بھی کرے، اور اس نے الٹا مجھ پہ ہی شک کرنا شروع کر دیا کہ شاید میں سلطان پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہوں اور میں نے اس سے دوستی کی ہوئی ہے۔ اسرا کے بھائی اور بھابھی جان جاتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اسرا کو بھی مشل کے جانے کے بعد فیل ہوتا ہے کہ اس نے کچھ غلط کر دیا، اس کو مشل پہ شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ یہ ساری کی ساری سٹوری حالہ سے ڈسکس کرتی ہے۔ حالہ کہتی ہے کہ آپ کو بھائی پہ یقین ہے اور آپ کو اپنی فرینڈ پر یقین نہیں، مجھے تو دال میں یقیناً کچھ کالا نظر آ رہا ہے، ہو نہ ہو بھائی کی کوئی چالاکی ہے اس کے اندر۔ اسرا بتاتی ہے کہ میں نے تمہارے بھائی کے موبائل کے اندر میسیجز بھی دیکھے تھے جو مشل کو کیے گئے تھے، لیکن صبح وہ میسیجز ان کے موبائل میں موجود بھی نہیں تھے۔ پتہ نہیں یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، میں جانتی ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ میسیجز دیکھے تھے، پر سلطان بضد ہیں کہ یہ میرا وہم ہی ہے اور میرے خرافاتی دماغ کا آئیڈیا ہے، اور ان کا تو کہنا ہے کہ میرا دماغ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ میں خود سے کوئی نہ کوئی سٹوریز بنا لیتی ہوں اور ان کے اوپر پورا یقین کر لیتی ہوں۔ حالہ مشل سے کہتی ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، اب تو میں پاکستان آ ہی جاؤں گی تو مل کے دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، میں خود ہی اس معاملے کی انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کروں گی۔ اتنے میں سلطان آ جاتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں حالہ سے۔ مشل سلطان سے کہتی ہے کہ میں یہی بتا رہی تھی کہ میں نے آپ کے موبائل میں وہ میسیجز خود ہی دیکھے تھے، آپ یہاں پہ اپنا موبائل کھلا چھوڑ گئے تھے۔ سلطان تو یہ سن کے ہائپر ہو جاتا ہے اور اسرا سے کہہ دیتا ہے کہ بس کر جاؤ، اب اس ٹاپک پر ایک بھی لفظ تم نے مزید کہا تو میں یہ گھر ہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اسرا سلطان سے محبت کرتی ہے، اسی وجہ سے چپ تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کو سلطان کی حرکتیں ہی مشکوک لگتی ہیں اور اس کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ سلطان نے کوئی نہ کوئی چالاکی تو کی ہے۔ جو کچھ اسرا کی آنکھوں نے دیکھا وہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا، لیکن فی الحال اس ٹاپک کو اسرا چھوڑ دیتی ہے۔ دوسری طرف زوبیہ سلطان کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میں تم سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ دراصل نوفل نے اب سلطان کو پھنسانے کا پکا پلان کر لیا ہے، وہ زوبیہ کے ساتھ اس کی ملاقات کروا کے ایسی تصویریں کیپچر کر لے گا جو سلطان کے گھر والوں کو بھیج سکے اور سلطان کو بلیک میل کر سکے۔ اس لیے وہ چاندنی کو اچھے سے ٹریننگ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اتنی سیکسی آواز میں سلطان سے باتیں کرو کہ وہ تم سے ملنے کے لیے بھی بےتاب ہو جائے، اور پھر جیسی تصویریں میں اس کی تمہارے ساتھ بنانا چاہتا ہوں ان کا موقع بھی مل جائے۔ نوفل اس کے بعد اسرا کے گھر والوں کو کال کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ سلطان کیسا لڑکا ہے، اور پھر زوبیہ اور سلطان کی دوستی کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ سلطان زوبیہ سے ملنے والا ہے۔ اسرا کی ماں تو سلطان کی حرکتوں سے پہلے ہی واقف تھی، لیکن اسرا کا بھائی سرور اس کی حرکتیں نہیں جانتا تھا۔ اگر وہ جانتا ہوتا کہ سلطان اس کریکٹر کا لڑکا ہے تو وہ کب کی اسرا اور سلطان کی ڈیورس کرا چکا ہوتا، لیکن اب نوفل کی کال کے بعد وہ کہہ دیتا ہے کہ میں اس معاملے کی تحقیق کروں گا، اور اگر اس میں تھوڑی سی بھی سچائی ہوئی تو اس کے بعد میں اسرا کو سلطان کے ساتھ رہنے نہیں دوں گا۔ اچھا خاصا اسرار کا رشتہ آیا تھا، میں اسرا کے اسرار کے ساتھ ابھی بھی شادی کروا سکتا ہوں۔ حالانکہ آ جانے کے بعد اسرا حالہ کو مشل سے ملوائے گی، کیونکہ حالہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ مشل کی کوئی غلطی نہیں ہوگی بلکہ اس کے بھائی نے ہی کوئی نہ کوئی حرکت کی ہوگی، اور اسرا کا دل بھی اس کو گواہی دے رہا ہے کہ مشل کی کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ یہ سارا کا سارا کیا دھرا سلطان کا ہی ہے۔ حالہ مشل سے پوچھتی ہے کہ آپ نے کوئی ایسے میسیجز تو نہیں کیے؟
تو مشل کہہ دیتی ہے کہ میں تو کوئی بھی قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہوں، پر افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرا نے تو مجھ سے پوچھا بھی نہیں، بلکہ سیدھا آ کے میرے اوپر الزام لگانے شروع کر دیے۔ اسرا بھی مشل سے معافیا مانگ لیتی ہے اور دوبارہ سے مشل سے دوستی کر لیتی ہے۔ دوسری طرف چاندنی پریزے کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ پریزے آپی، آپ نے کبھی کسی کی چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں؟ پریزے چاندنی کی بات سمجھ نہیں پاتی، تو چاندنی ایکسپلین کرتی ہے کہ کبھی تو آپ کو کسی سے اتنی محبت ہوئی ہوگی کہ اس کی یادیں، اس کی کوئی نہ کوئی چیزیں آپ نے سنبھال کے رکھی ہوں گی۔ پریزے کے دماغ میں فوراً سلطان آ جاتا ہے، جب وہ پریزے سے اظہار محبت کرتا تھا اور پریزے کو لگتا تھا کہ سچ میں سلطان اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن سلطان نے کس طرح شادی کے دن اس کو گھر سے بھاگ جانے پہ مجبور کیا اور اس کے بعد اس کی زندگی بالکل تباہ کر دی اور پریزے کو وقت نے یہاں پہ پہنچا دیا۔ چاندنی پریزے کو چٹکی بجا کے واپس ہوش میں لاتی ہے اور کہتی ہے کہ پریزے آپی، یہ آپ وقت وقت پہ کہاں کھو جاتی ہیں؟ پریزے کہتی ہے کہ میری زندگی میں ایسا کوئی نہیں آیا جس کی یادیں یا جس کی کوئی بھی بات میں سنبھال کے رکھوں۔ پر اس کے بعد کہتی ہے کہ چاندنی، تم اتنی لمبی تمہید کیوں باندھ رہی ہو؟ یقیناً کوئی بات ہے، تم وہ بات ڈائریکٹ ہی مجھے کیوں نہیں بتا دیتی؟ چاندنی بھی آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ پر پریزے کہہ دیتی ہے کہ چاندنی، تمہیں جھوٹ بولنا بالکل سوٹ نہیں کرتا اور میں جانتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ چاندنی بالآخر بتا ہی دیتی ہے کہ میں نوفل بھائی کے کمرے میں ان کو چائے دینے گئی تھی اور وہ موبائل پہ آپ کی تصویریں دیکھ رہے تھے جو انہوں نے شاید آج کے دن ہی بنائی ہیں۔ نوفل بھائی آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ تو میں ان کی آنکھوں میں پہچان چکی ہوں، لیکن پریزے تو اب شاید کسی سے بھی محبت کرنا ہی نہیں چاہتی۔ یہ بات سن کے تو اس کو ایک دم دھچکا لگتا ہے، کیونکہ وہ تو نوفل کو صرف ایک اچھا دوست سمجھتی ہے اور یہی سمجھتی ہے کہ نوفل بھی صرف دوستی کی وجہ سے ہی پریزے کی مدد کر رہا ہے۔ وہ فوراً نوفل کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ نے میری تصویریں اپنے موبائل میں کیوں سیو کر رکھی ہیں؟ نوفل کہہ دیتا ہے کہ آج کا دن آپ بڑے عرصے بعد مجھے ہنستی مسکراتی نظر آئیں بچوں کے ساتھ، تبھی میں نے سوچا کہ ان لمحوں کو کیپچر کر لیا جائے۔ پریزے اس سے موبائل مانگتی ہے اور اپنی فوٹوز وہاں سے ڈیلیٹ کر دیتی ہے، لیکن نوفل بھی بالآخر پریزے کو اپنی محبت کا یقین دلا کے ہی رہے گا، کیونکہ نوفل کی محبت سلطان کی طرح نہیں ہے، بلکہ نوفل پریزے سے سچی محبت کرتا ہے۔ دوسری طرف اسرا کی سچی محبت بھی ایک نہ ایک دن سلطان کو مجبور کر ہی دے گی کہ وہ صرف اسرا کے پاس آ جائے اور باقی سب لڑکیوں کو زندگی سے نکال دے۔ پر کب اور کیسے حالات میں اسرا کی یہ خواہش پوری ہو پائے گی، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔